الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین، پچھلے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل اور برکات کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں تلاوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں جن کا لحاظ ہر تلاوت کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ ان آداب میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم ایک اہم عبادت ہے اور اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تلاوت کرنے والے کو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے اور اسے عبادت سمجھ کر تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے۔ ریا، نمود اور دیکھاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یکسو ہو کر دل کو حاضر کر کے کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل متوجہ ہوں اور تمہیں یکسوئی حاصل ہو، اور جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے، یکسوئی ختم ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت بند کر دو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے معنی سمجھ کر پڑھے جائیں، اس لیے کہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت سے وہ لذت اور فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا جو اس کا مطلب اور مقصود ہے۔ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، یہ سمجھ کر پڑھنے والی ایک کتاب ہے، لہٰذا ہمیں اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ مجرد تلاوت سے بھی انسان کو ثواب ملے گا لیکن مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک و صاف اور باوضو ہو کر کرنا چاہیے، کیونکہ کلام الہی کی تعظیم اور اس کا احترام ایک مسلمان پر لازم ہے۔ ہاں، بہت زیادہ مجبوری ہو تو بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن حدث اکبر جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں پاکی بہرحال ضروری ہے۔ البتہ قرآن پاک چھونے کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاکی ضروری ہے، اور اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء اکرام کا۔ بعض لوگوں نے اس کا جواز بھی رکھا ہے، بہر کیف یہ تفصیل کا وقت نہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صاف ستھری جگہ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ گندے اور ناپاک مقامات پر یا جہاں پر شور و ہنگامہ ہو وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے ضرور پناہ مانگ لے۔ ایک آیت بھی پڑھنی ہو تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کا حکم قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے وقت الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات غلط تلفظ سے معنی بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں باقاعدہ حکم ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزید بہتر اور آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ اچھی آواز سے قرآن کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کھینچ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس کو پڑھ کر عملی طور پر اس کی وضاحت کی، اور بسم اللہ کو کھینچا، پھر رحمان کو، پھر رحیم کو، یعنی تینوں کو آپ حضرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے کرنی چاہیے، البتہ دوران قرات بیجا تکلف سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند افضل ہے، البتہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہو جو سو رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر و تلاوت میں مصروف ہو
تو اس سے بچنا چاہیے۔ تلاوت یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو کسی کے تو بھی قرآن کریم کی تلاوت آہستہ کرنی چاہیے۔ پھر بھی اس میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم سے کم پڑھنے والا خود کو سنا سکے، یعنی خود اسے اپنی آواز سنائی دینی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب سجدے کی آیت سے گزریں تو مسنون و مستحب ہے کہ سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت کریں، خواہ وہ وقت ایسا کیوں نہ ہو جس میں نماز پڑھنی ممنوع، یعنی کوئی بھی وقت ہو اور انسان تلاوت کر رہا ہے اور اس تلاوت کے دوران جو ہے وہ سجدے سے گزرتا ہے تو سجدہ کرے۔ اسی طرح جب قاری ایسی آیتوں پر پہنچے جن میں جہنم یا اللہ کے عذاب یا جو قومیں انہیں عذاب دیا گیا ہے ان کا ذکر ہو تو پڑھنے اور سننے والے کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جہاں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو تو اللہ سے ان کا سوال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار قرآن جو ہے دوسروں سے بھی سننا چاہیے، بالخصوص اچھی آواز پر۔ اگر کوئی قاری ہے جو اچھی آواز میں پڑھتا ہے تو قرآن کریم اس سے سننا چاہیے، کیونکہ اس سے دلوں میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممبر پر تھے موجود فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے جو ہے سوال کیا کہ آپ جو ہے آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں سے جو ہے اس کی قرأت کو سنو۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی جو ہے تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ جو ہے جذبات سے بے قابو ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ اب بس کرو۔ ابن مسعود نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اب بس کرو۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب قرأت بند کر کے آپ پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہہ رہے تھے۔ اس وقت اچھے قاریوں خصوصاً حرمین شریفین کی تلاوت قرآن کی جو ہے آڈیوز دستیاب ہیں، کبھی کبھار انہیں سن کر اپنے ایمان کی تازگی پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسجدوں کے علاوہ گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو قرآن مجید حفظ کرنے یا کم از کم اس کی خاص صورتوں اور آیتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں، اس کی مثال اس اجڑے ہوئے یا غیر آباد گھر کی ہے جس میں کوئی رہتا نہیں، سنسان۔ اسی طرح جو صورتیں یا آیتیں یاد ہو جائیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں دہرا کر تازے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے تو اس کے لیے حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے، اس کے احکام پر چلنے کی توفیق بخشے اور ہمیں تلاوت اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سعادت نوازے، آمین۔